الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. قال اللہ تعالی سورۃ العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ساتھیو، آپ کے سامنے میں نے سورت نمبر 103 والعصر کی تلاوت کی ہے. یہ بہت چھوٹی سی مختصر سورت ہے، لیکن انتہائی جامع اس کے کلمات ہیں. یعنی گویا کہ چند الفاظ میں، جچتل الفاظ میں پوری ایک دنیا بھر دی گئی. اس کی جامعیت کے حوالے سے امام شافعی نے بڑا صحیح کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی صورت انسان کو سمجھ آ جائے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ اتنی اہم صورت ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ پوری قرآن کی ہدایت اور جو انسانیت کی ان کی کامیابی کے لیے جو پیغام مطلوب ہے وہ چھوٹی سی صورت میں مکمل میسیج ہے. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس لحاظ سے اتنا اہم ہے کہ اکیلا درس ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے رویے تبدیل کرنے کے لیے، اور اسے کئی دفعہ کرتا ہوں، میں خود جب تبدیلی آئی تھی تو اسی صورت پڑھ کے آئی تھی کہ یہ کام دعوت کا بڑا ضروری ہے، آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے. یہ صورت بڑا واضح انداز میں بتاتی ہے کہ کون انسان خسارے میں ہے اور کون انسان خسارے میں نہیں ہے. اس میں ہم پڑھتے ہیں، پہلا ہی لفظ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. جو بات اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہیں اس کی اہمیت کو تو پھر بات کرنے کی وہ نہیں ہے کہ کتنی وہ اہم بات ہوتی ہے. اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھاتے ہیں وہ اس کی کوئی عظمت یا وہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی، بلکہ جس بات پر وہ قسم دلالت کر رہی ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اس پر وہ دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ یہ قسم جس چیز کی کھائی گئی ہے اور جس بات کی بتائی جا رہی ہے اس کا اس سے گہرا تعلق ہے سمجھ آنے کے حوالے سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کیا بتا رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. کسی ایک انسان کا نہیں کہا وہ خسارے میں ہے، پورا انسان، یعنی نسل انسانی، انسانیت پوری، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو آئے گا، تمام کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ خسارے میں ہے. خسارہ یعنی نقصان میں ہے. قرآن کا جو نقصان، خسارہ یا فلاح جو ہوتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے. دنیا کی کامیابی کے حوالے سے ہم نے اپنے بڑے بڑے مختلف اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں، لیکن دین ہمارا اسی کو کامیاب کہتا ہے جو وہاں آخرت میں آگ سے بچ جائے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہاں آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. یہاں بڑے سے بڑے ملک کا صدر بن جائے، ساری دنیا کی وہ زر اکٹھا کر لے، لیکن اگر وہ وہاں آگ میں گر گیا تو وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. تو اب یہ بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے. یہ تو بہت زیادہ الرٹ کرنے والی بات ہے کہ انسان کو اس کا خالق بتا رہا ہے کہ تم خسارے میں ہو. تو ہمارے تو کان کھڑے ہو جانے چاہیے، بڑا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مالک کائنات بتا رہا ہے کہ تم خسارے میں جا رہے ہو. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ 4 کام ایسے ہیں، وہ 4 کام اگر آپ کر لو گے وہ خسارے سے بچ جاؤ گے. ساتھ حل بھی بتا دیا. اگر یہ اطلاع نہ دی جاتی ہم ان کا کیا کرنا، اللہ کا تو کسی نے کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، ان کو بتا دیا کہ یہ 4 کام ایسے ہیں. 4 کام
کر کے آپ خسارے سے بچ سکتے ہو۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ وہ 4 کام ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے، کہیں ہم بھی تو خسارے میں نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے محنت بھی کر رہے ہوں، کوشش بھی کر رہے ہوں اور اپنے گمان میں یہ سمجھے بیٹھے ہوں کہ ہم تو خسارے میں نہیں ہیں، ہم تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بات اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتائی ہو اس پر توجہ نہ دی ہو، اس پر ہمیں توجہ ہی نہ دی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی صورت میں، اور ایسی دوسری امام شافعی جو ایک بڑے امام تھے، انہوں نے جو بات کی کہ یہ صورت اکیلی صورت ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، ضرور اس صورت میں کوئی ایسی بات ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کیا جائے تو انسان خسران سے بچ سکتا ہے۔ اگر خسران سے بچ گیا تو سمجھ لو فلاح بات، اس کو خسران سے تو بچنا ایک بڑی بات ہوگی۔ اب اس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ زمانہ 2 یا 3 قسم کا ہوتا ہے۔ زمانہ وقت جو ہے یہ ہر وقت چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ مستقبل تو اصل میں ایک خیالی چیز ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے حال ہی ہو، ادر وائز مستقبل جو ہے وہ ایک تصور ہی ہے۔ اسی لیے عربی میں جو ہے ماضی اور پھر مضارع ہوتا ہے۔ عربی میں 3 ٹینس نہیں ہے، ماضی ہوتا ہے اور مضارع ہوتا ہے۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ تو سمجھ لو 2 ہی زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ جو گزر گیا وہ تو اب نصیحت اور اس کے لیے ہے، اصل اہمیت ہے اس وقت کی جو گزر رہا ہے۔ ہم اس وقت کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تم ہر انسان خسارے میں ہے، اور قسم بھی زمانے کی کھائی۔ اچھا، اس صورت کی اتنی اہمیت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو تھے، جب کبھی آپس میں 2 کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ جب تک آپس میں جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ والعصر نہ سنا لو، یعنی اتنی اس کی اہمیت تھی۔ وہ یاد دہانی کراتے تھے کہ خسران سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 4 باتیں بتائی ہیں اس کو ریفریش کر دیتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کر دیتے تھے کہ وہ 4 کام اب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی جو ہے وہ نقصان میں جا رہا اور میں اس کو بتاؤں نہ۔ اہم چیز ہو تو انسان اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، بتاتا ہے نا۔ صحابہ کرام جو ہے، امام راضی کہتے ہیں کہ میں ایک بازار میں جا رہا تھا تو میں نے ایک برف فروش کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ رحم کرو میرے اوپر، جس کا جو خزانہ ہے، جو اس کا مال ہے وہ پگھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گرمی میں بیچارہ برف بیچ رہا تھا، اس کا یہ تھا کہ اگر نہیں بکے گی تو ضائع ہو۔ وہ کہنے لگے، امام راضی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ والعصر کا کیا مفہوم۔ اس زمانے کا جو وقت ہے آپ کا، اگر اب اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ تو پگھل جائے گا، یہ گزر جائے گا، یہ نہیں رکے گا۔ وقت کو آپ روک نہیں کر سکتے، یا آپ وقت کو ضائع کر سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں۔ ضائع کرنا بھی کہتے ہیں کہ اس کی مثال عام ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھتے رہے ہیں، کمرے امتحان میں جو وقت ہوتا ہے نا، تو کوئی ہمیں الرٹ کر کے کہے کہ گھڑی کی طرف دیکھو، اگر تم پرچہ حل نہیں کر رہے ہوگے تو تم نقصان میں رہو۔ یہ وقت تمہیں کس لیے دیا گیا ہے کہ تم اس میں زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں لکھ لو جو کہ بعد میں تمہیں امتحان میں اچھے نمبر دیں اور تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس وقت میں اگر تمہیں اچھا صوفہ مل گیا تو تم صوفہ ہی انجوائے کرنے لگو، اے سی کمرہ مل گیا تو تم اس کو انجوائے کرنے بیٹھ جاؤ، کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو دیکھنے کے بجائے وہ سارا وقت کرو گے ضائع کرو۔ لیکن کوشش کرو کہ میکسیمم ٹائم تم وہاں استعمال کرو جو کہ تمہیں فائدہ دے۔ تم زیادہ سے زیادہ صحیح جواب لکھنے کی کوشش، صرف لکھنا نہیں کرو بلکہ صحیح جواب لکھنے کی کوشش کرو۔ پھر کچھ بھی لکھتے رہو، گیت لکھ رہے ہیں، گانے لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جو صحیح بہترین آپ کے پاس جواب ہے، اپنی پوری کوشش کے مطابق پوری صلاحیتیں لگا کے صحیح جواب لکھو گے تو تم وقت کا صحیح استعمال کرو۔ تو یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ وقت چونکہ گزرتا جا رہا ہے، گیون ٹائم ہے، انسان کو پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک ایک گیون ٹائم، اور یہ ہر ایک کا فکس ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ سانس پہلے سے مقرر ہوتے ہیں، تو وہ اس بتائے اس لیے نہیں ہے، ہمارا ٹائم ہوتا نہیں کہ آخری ٹائم پہ تیاری کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر وقت تیار رہو، کسی وقت بھی پیپر ایگزامینر آپ سے پیپر چھین سکتا ہے، اس وقت تک جو آپ نے لکھا ہوگا پھر آپ کی مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب جب بھی ہو، اور اس کے بعد پہلا ویلکم فرشتے آپ کو کیسے کریں، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اسی وقت فرشتے ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، کہ ڈنڈے مارتے لے جا رہے ہوتے ہیں، کہ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، رب سے مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مارتے ہوئے جاتے ہیں کہ اب چلو اس انجام کی طرف کہ تم نے کمایا ہے۔ اس حوالے سے یہاں 4 باتیں ہیں وہ دیکھیں جو بتائی گئی ہیں جو بڑا ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر پر بتایا جا رہا ہے ہمیں الا الذین آمنوا، کون لوگ اس خسارے سے بچ جائیں گے؟ جو ایمان لے آئے۔ ایمان ہم سمجھتے ہیں کس پر ایمان لانا ہے، پورے ایمان کی ہماری کیفیات ہیں، پورا اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور پورا ایمان تو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث، پورا ہم ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں. یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان اس کے جو تقاضے ہیں، جو عقیدہ ایمان کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس کے حوالے سے اپنے خود ہی ادھر ادھر سے عقیدے نہ بنا لیں گے کہ فلانا ہمیں سفارش کر کے لے جائے گا، فلانا کے پیچھے پیچھے لا کے چلے جائیں گے. جو قرآن ہمیں عقیدہ بتاتا ہے، جو ایمان ہے توحید کے حوالے سے، اس پر صحیح طریقے سے ایمان لانا، جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا. اور ایمان کے حوالے سے جیسے یہ ہے نا کہ پھر اس پر استقامت بھی رکھنی، اور ایمان پورا یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے. جیسے سورہ حجرات میں آتا نا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو حقیقت میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے، شاید یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ڈٹ گئے. استقامت کہتے ہیں نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت کرنے والوں کے لیے تو پھر وہ آگے آیات آتی ہیں، بتائیے مفتی صاحب، پھر تو خوشخبریاں ہیں، فرشتے آتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا. استقامت جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے صرف تجھے ہی الہ مانیں گے، تیرا ہر حکم مانیں گے. تو جس ہم چند لمحے میں بھی اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس چند لمحوں میں ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم ایمان سے باہر ہوتے ہیں. ایمان والا تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جتنا ٹائم آپ نافرمانی کرتے ہیں تو اتنے ٹائم کے لیے نکل کے پھر داخل ہو گئے ایمان میں آگے. اگر نافرمان تو یعنی ایک ہی ٹائم آپ کہیں میں فرمانبردار بھی ہوں اور نافرمان بھی ہوں، میرا اسکول میں ایڈمیشن بھی ہے اور نام کینسل بھی ہو گیا، کٹ بھی ہو گیا، کٹے گا دوبارہ داخل ہو جائے اور بات ہے. لیکن نافرمانی مسلمان سے، ایماندار سے، یہ اس کے ہے ہی نہیں، اس کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر بھی آتا ہے نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا کلام بھی اللہ کا بڑا ذکر ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. رونگٹے جب بھی کھڑے ہوں گے تو سمجھ بھی رہے ہوں گے اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہوں گے، کہنے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے کون سے کام کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم توجہ سے سن کے سمجھیں کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں. اور کوئی بات کہہ رہے ہیں ہم توجہ سے کیا ہے نہ سمجھ آئے دوبارہ پوچھتے کہ کیا بات بتائیے یار، ہم بات بتائی ہوگی دوبارہ پوچھ. اللہ نے یہ بات بتائی، ہم تو ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں. اور اسی طرح استقامت کی بات کی. اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بھی، ہر ایمان والے کو ایمان والا نہیں کہتے. اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ، اور یا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہو کہ اس پر منافقون میں یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور لا یار آپ اللہ کے رسول ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا تو صحیح رہے لیکن ہے منافق. تو صرف کہنا جو ہے وہ ایمان کی تکمیل نہیں. اس کے ساتھ دوسرا ایلیمنٹ جو ضروری ہے وہ کیا ہے، وہ عامل الصالحات. قرآن پاک میں ایک دفعہ ایسے ہی ہم قرآن کی محفل میں وہ استغفار کے حوالے سے درس تھا، وہ ہم استغفار کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کرو سارا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے جی آپ ہمیں نہ ڈرائی جائیں، اللہ نے کہا کہ جس نے وہ ایمان لے آیا بس اوپر جنت میں چلا ہی جائے گا. ہم نے وہی حدیث ایک پڑھی ہوئی ہے، آپ خام کو ڈرا رہے ہیں. ایک دم چپ کر گیا. تو ہمارے ساتھ ایک اور بیٹھے ہوئے تھے جیسے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا کہ قرآن میں 70 دفعہ جب ایمان کی بات آئی ہے ساتھ ہی عمل صالح کی بھی آئی ہے. بغیر عمل کے تو وہ جھوٹی بات ہے، یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی میں ان سے کہتا ہوں یہ پانی پلا دو، یہ کہ اچھا ابھی پلاتا ہوں پلائیں نا، تو کہہ کہ یار مذاق ہی کر رہے ہیں پلانا. تو وہ ایمان لانا ہی ایمان نہیں ہے جب کہ بندہ اس پر عمل نہ کرے. عمل سے تو دوسری جو بات بتائی جا رہی ہے، اور عمل صالح بغیر ایمان کے بیکار ہے. ایمان اگر نہ ہو تو عمل صالح بھی بیکار ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ فلانے امریکہ یہ والے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، جاپان بڑے اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی بدقسمت، وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نصیب نہیں ہوا. اور ہم اگر ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے تو ہم بھی بدقسمت. نہ وہ بغیر ایمان کے اچھے کام کر کے صحیح ہے، اور نہ ہم ایمان لا کے اگر عمل نہ کریں تو ہم بھی صحیح. دونوں ہی بدقسمت ہوں گے. خوش قسمت وہی ہے، خسران سے بچنے والا وہی ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرے. عمل صالح وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے بتایا اپنے انبیاء کے ذریعے دعوت. عمل صالح وہی حق لائے گا. اس کے علاوہ جو ہم اپنی مرضی سے کریں تو وہ بدعات میں بھی شمار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات غلط طریقے سے بڑی بڑی قربانیاں ہم دے دیتے ہیں، غلط ہوتی. سرگودا میں ایک صاحب کے پیر صاحب نے کہا کہ تم کر دینا کٹوا لو تو بعد میں تم زندہ کر دوں گا. اب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ ٹھیک ہے جی ذبح پھیر دو. وہاں سے ابراہیم کے بعد ہم نے یہ واقعہ سرگودا والا جب سنا تھا، اتنی بڑی قربانی، لیکن وہ حرام ہو گئی کیونکہ اس کے مطابق نہیں تھی، قرآن و سنت کے مطابق ہی نہیں ہو. تو عمل بھی جو ہے ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایمان ضروری ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر جو ہے وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا. اچھا میں اپنا ذاتی واقعہ بتاؤں کہ میں نے جب یہ صورت پڑھی سنی پہلی دفعہ، کسی صاحب کو تو درس دے رہے تھے، جدہ کی بات ہے،
تو میں بڑا ایک دم چونک گیا. میں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ کی توفیق سے والدین ایمان والے تھے, مسلمان تھے, ہمیں ایمان تو ورثے میں مل گیا, پٹھان کا بیٹا پٹھان ہے تو ہم بھی مسلمان کے بیٹے, اور اللہ کی توفیق سے والدین نے توجہ دلائی یا مدرسے میں داخل کرا دیا, کوئی ماحول تھا, ہم کوشش کرتے ہیں, نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم عمل صالح کر رہے ہیں. تو ذہن میں یہ آتا تھا کہ ہم شاید کامیاب لوگوں میں سے ہیں, کہ ہمیں ایمان بھی اللہ کی قسمت سے مل گیا اور ہم عمل صالح بھی کرتے ہیں. تو ذہن میں یہی تھا کہ ہم شاید ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جب میں نے یہ صورت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو 4 صفات ہوں گی وہ نہیں ہے, وہ خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ کہہ رہے ہیں کہ الا الذین, 4 صفات چاہیے. میں نے کہا اگلی 2 صفات بھی تو ضروری ہیں ورنہ ہم فیل ہو جائیں گے. سعودیہ میں مثال دیتا ہوتا تھا کہ وہاں کہتے اگر جانا ہے پاکستان چھٹی رہنا ہے, آفس سے چھٹی لو, ایگزٹ ری انٹری لگواؤ, ٹکٹ لو, یہ سارے کام کرو گے تو پھر جاؤ گے. تو ایک کام مس کر دو, چھٹی نہ لو, ایگزٹ ری انٹری نہ لگواؤ, ٹکٹ نہ لو, بکنگ نہ کراؤ, ایک کام بھی کرو گے تو رہ جاؤ گے, کام آپ کو سمجھو ناکام ہو گیا. میں نے کہا 2 کام تو ہم کر رہے ہیں, تیسرا کام اللہ نے بتایا وتواصوا بالحق. تواصو ہوتا ہے نا وصیت, یعنی اہم بات جو ہوتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں, توجہ سے سننے والی. جو مرنے والا آخری وقت کہہ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ وصیت ہے, توجہ سے سنو, ریکارڈ کر لو, اس کو محفوظ رکھو, اس کے الفاظ جو ہے بڑے قیمتی ہیں. کیا کہا, وصیت کا مطلب ہوتا ہے اہم ضروری بات جو دوسرے کو بتانی اور اس پر عمل کرنا. تو ہم نے سب کو, اپنے دوستوں کو, سب کو, اپنے احباب کو جن سے تعلق ہے, ان سے پیار ہے, ان کو حق کی تلقین بھی کر. اس سے ہم بعض کا سستی کر جاتے ہیں, چلو سانو کی پئی جا رہا ہے تو جانوں میں خود جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر کا مجھے ایک بات یاد آتی ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو اپنا کام کرو, تو میں اسے کہتا ہوں اپنا ہی کام کر رہا ہوں. اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ دوسروں کو دعوت دو, دوسروں کو دعوت دینا بھی میرا اپنا ہی کام ہے, میں تمہارے اوپر احسان نہیں کر رہا, اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو. یہ پیغام تم تک پہنچا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ مجھ سے بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کون ہم میں سے ہوتا ہے جس کو ایک آیت بھی نہ آتی ہو, جتنی آتی ہے اتنی تو پہنچاؤ. آج آپ نے قرآن کلاس میں تجوید میں ایک آیت صحیح پڑھ لی, گھر جا کے بیگم سے پوچھو تو میں صحیح آتی نہیں, اس کو سکھا دو, بچے کو سکھا دو. کوئی دوست ملتا ہے راستے میں گزرتے ہوئے, یار میں نے آج الحمد پڑھا, تو پہلے تو میں اعوذ باللہ ہی غلط پڑھتا تھا, میں تو دونوں حمزہ ہی پڑھ جاتا تھا, اعوذ باللہ پڑھ دیتا تھا. آج پتہ چلا کہ پہلا حمزہ ہے دوسرا عین ہے. اس کو بتاؤ, جو بات آپ کو پتہ چلے وہ سب کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. تو حق کی تلقین کرنا, اصل حق کیا ہے, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. سب سے بڑا حق کیا ہے, جو اللہ نے نازل, انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا, سب سے بڑا حق ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر وغیرہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی حق ہے. پہنچاؤ جو کسی کا دل کرتا ہے, مانے نہ مانے, لیکن آپ ضرور پہنچاؤ. اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو ہے وصیت ضرور کرنی, سب کو سمجھانا ہے, بتانا ہے. انبیاء کرام مرتے وقت بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہوتے. سیدنا یعقوب جو بہت بڑے بنی اسرائیل انہی کی اس سے ہے, انہوں نے جب وصیت کی نا اپنے بہت وقت کیا کہا, ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. پوچھا کہ تم میرے بعد کیا کرو گے, پوچھا اس الہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم آبا اجداد کا, ہمارے جو ابراہیم اسحاق کا جو تھا دین, اسی کی پیروی کریں گے. ان توحید کی دعوت, انہوں نے کہا کہ ہم توحید پر رہیں گے. یعنی آخری وصیت بھی نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے. تو سب سے بڑی وصیت نصیحت بھی یہی ہے. ہمارے کو عالم ہے خرم راز صاحب, انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے. تو میں نے پہلے سمجھا, میں نے کہا وصیت نامہ لکھا ہوگا یہ جائیداد ہے, اس کی نہیں ہے. انہوں نے نصیحت میں یہ چیز لکھی کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنی ہے, سارے یعنی جو نیک اعمال کرنے والے ضروری ہیں. اپنی وصیت میں انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کی ہے کہ میں یہ وصیت کر کے تمہیں جا رہا ہوں کہ تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. نہیں, اس قسم کی وہ ساری باتیں جو کہ ایک مسلمان کو نصیحت کرنی چاہیے, توحید پر قائم رہنا ہے, یہ نہیں کرنا وہ کرنا. انہوں نے وصیت نامے میں بڑا زبردست ہے ان کا وصیت نامہ. تو مین چیزیں انہوں نے یہ لکھی ہوئی تھی کہ نا, باقی چیزیں تو آپ قاری لوگ ہیں, قرآن میں بھی اس کے متعلق ہدایات ہیں کہ وصیت کو کیسے تقسیم کرنا ہے. یہ باتیں اکثر لوگ جاتے ہوئے بھول جاتے ہیں اور اولاد ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی تھی وصیت, وصیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آخری سانس تک اپنے آپ کو, مسلمون کا مطلب کیا ہے, فرما بردار تابع رہنا ہے آپ نے آخری سانس تک. کیونکہ شیطان تو چند لمحے پہلے تک بھی بھڑکا رہا ہوتا. ایک پتہ کسی امام کی بات ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کن کا تھا, اس کو پتہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں آخری دنوں میں جب بیمار تھا تو اس وقت وہ ایک میرے بھائی کی شکل میں آیا. تو مجھے کہتا کہ میں نے وہ سارا دیکھ لیا, وہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تمہیں ایسی نہیں. کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے
یہ آخری لمحوں میں بھی مجھے بھٹکانے آیا تو فوراً میں نے اعوذ باللہ پڑھا. تو یہ شیطان آخری لمحے تک اس لیے جو ہے نصیحت اور وصیت کرنی. اور وتواصوا بالصبر، اس راہ میں مشکلات بھی آتی ہیں، شیاطین اپنا دنیا کی اٹریکشن بہت زیادہ آتی ہیں. اور صبر تو ایسی چیز ہے کہ یہ سمجھ لو مسلمان کے لیے ہر لمحے صبر ہے، یعنی دین پر قائم رہنا ایک صبر ہوتا ہے. اب یہ ادھر بیٹھے ہوئے ان کو دل سامنے کوئی نامحرم خوبصورت سی جا رہی ہے، دل کرے گا دیکھ لو، صبر کریں گے نہیں، اللہ نے منع کیا. کہیں سرکاری جاب میں ہے، پیسے ملنے لگیں گے، دل تو کرے گا لے لو یار، وہ گھر بیگم بھی یہ فرمائش کر رہی تھی، بچہ بھی یہ کہہ رہا تھا، لیکن وہ صبر کرے گا کہ نہیں دیں گے. یعنی جہاں بھی اللہ کا حکم سی وہ سوچے گا کہ یہ کتنی بھی اٹریکٹیو چیز ہے، کتنا بھی میرا دل کر رہا ہے کام کرنے کو، لیکن میرے رب نے منع کیا ہے. مومن کی ساری زندگی ہی صبر ہوتا ہے. اور دین کی راہ میں آپ کام کریں گے، مشکلات آئیں گی، آپ نے پیسہ نہیں لیا تو آپ کوئی کہہ رہا ہوگا یار لے لیتا تو دیکھ تو موٹر سائیکل پہ جا رہا، فلانے بندے نے تو اتنا کمایا، وہ تو بڑی گاڑی میں جا رہا ہے. بہت سی باتیں لوگ آپ کو کہیں گے تو آپ نے اس طرح کی اللہ کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی تو صبر کر. مشکلات آئیں گی صبر. تو یہ چاروں کام ہمارے لیے ضروری ہے. ایک دوسروں کو برائی کی نیکی کی دعوت بھی دیں، برائی سے منع بھی کریں. یہ جو بنی اسرائیل والے نہیں کرتے تھے نا یہ کام، اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کی زبان سے لعنت فرمائی. بنی اسرائیل پر کون سے نبی تھے؟ سیدنا ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت کری. اور کام کیا نہیں کرتے تھے؟ وہ یہی نہیں کرتے تھے، لوگوں کا معروف کا حکم نہیں دیتے تھے اور ان کے راہ سے منع نہیں کرتے تھے. اس آیت کے آگے وہی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اتنا برا کام تھا جو اب وہ نہیں کرتے تھے. اگر ہم دو کام کر کے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں تو آج کا درس یہ الرٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ خسارے سے وہ بچے گا تو یہ چار کام کرے گا. تو ہمیں ہائی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں دو کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں چار کام کرنے والا خسارے سے بچتا ہے، تو ہم ابھی خطرے میں ہیں، ہم ابھی خسران میں سے ہیں. ہم نے فلاح پانی ہے، تو فلاح پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چاروں کام کریں. اس کے لیے سیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.